میں آپ کو بتا رہی ہوں عالم، کسی کی طرف مت دیکھیے گا۔ وہ اپنے بیٹے کے کپڑے چینج کرتی چوتھی دفعہ وارن کرتی ہوئی بولی۔ تمہیں دیکھنے سے فرصت ملے تو کہیں دیکھوں گا نا، ٹائی باندھتے عالم نے کہا۔ انہیں یونان سے دبئی آج دوسرا دن تھا اور دبئی کے اس روشن شہر میں وہ اپنے کاٹیج میں رہائش پذیر تھا جو پورا پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ جیسے اس خوبصورت کاٹیج نے رنگ برنگی پھولوں کی چادر اوڑھی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دشمنوں کو معلوم ہے کہ سعید کی فیملی یونان میں ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کے لیے مزید رسک نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہاں سے چلا آیا۔ اگر وہاں ہوتا تو بھی انہیں منہ توڑ جواب دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ پھر بھی وہ اپنی این اور بیٹے پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اب ان کے قریب ایک چیخ بھی گونجے۔ وہ اپنی این کو پرسکون امن والی زندگی دینا چاہتا تھا۔ اس لیے دن ہی دوپہر کی فلائٹ سے وہ دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئے تھے، جہاں اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی ایئرپورٹ پر کئی لوگوں نے استقبال کیا تھا، جن میں آرمی کے آفیسر سر فہرست تھے۔ آئی جی سندھ بریگیڈیئر سے اس کی اچھی خاصی بات چیت تھی اور وہ اس وجہ سے ہی اس کا استقبال خوبصورت کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہاں اس کی آمد سے پہلے پہنچ گئے۔ سعید نے این اور اپنے بیٹے کو فل سیکیورٹی پروٹیکشن میں اپنے کاٹیج پہنچایا تھا، جبکہ خود سب سے مل کر بعد میں یہاں آیا، جہاں وہ اس کے انتظار میں خوبصورت لاؤنج میں صوفے پہ پریشان خوفزدہ بیٹھی تھی، اور اس کے سارے آدمی بے چین تھے اس کا بیٹا دیکھنے کے لیے، جو کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا دیکھنا، نہ ہی اتنی مہلت دی تھی سعید نے۔ 2 دن مکمل آرام کے بعد آج وہ کچھ ضرورت کی شاپنگ کے لیے جا رہے تھے۔ رات کے 9 بجے تھے، روشنی عروج پر تھی اور وہ یونان میں رہ کر جان چکی تھے کہ ان آزاد ملک میں لڑکیاں کافی بے باک اور بولڈ ہوتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے عالم پر ان کی پرچھائی بھی پڑے۔ دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے، بے چینی حد سے سوا تھی۔ اضطرابی کیفیت میں وہ بیڈ پر پڑے اپنے بیٹے کے کپڑے چینج کر رہی تھی اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے وہ متبسم تھا۔ بالوں میں برش پھیر کر اس نے ہینگ کوٹ اٹھا کر پہنا اور کلائی میں گھڑی باندھتے گن نکال کر پیچھے بیلٹ میں لگائی۔ وہ بالکل تیار ہوتا، مضبوط قدم اٹھا کر چلتا، اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور باہوں کا گھیرا اس کی نازک کمر میں ڈالا۔ آپ ہور سٹپٹا کر سیدھی ہوئی۔ ہاں، میں کیوں اتنا پریشان ہوں؟ میں بس تمہارا ہوں، کہو تو آنکھیں نکال کر تمہاری ہتھیلی میں رکھ دوں، اپنی مخصوص سنجیدہ آواز میں کہتا، اس کی پشت پر پھیلے بالوں پر لب رکھے۔ اللہ اللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ! میں ایسا تو نہیں کہہ رہی، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ نہ کسی کے کہکے کی طرف توجہ دیجیے گا، نہ ہی کسی لڑکی کی طرف، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تو عالم نے بھرپور کہکا لگایا اور اسے گھما کر اپنے حصار میں لیا۔ آپ ہنس رہے ہیں عالم، وہ خفت سے چڑھ گئی۔ جب میرے پاس کہکے لگانے والی، مجھ سے پڑھنے والی، مجھے چاہنے والی، محبت کرنے والی موجود ہے تو کیا ضرورت ہے انہیں دیکھنے کی؟ تم چاہتی ہو کہ میں کسی کی طرف نہ دیکھوں تو ایسا کیا کروں؟ صرف مجھ سے کہکے لگانے کے وعدے اور محبت کیا کرو، پھر مر جائے گا تمہارا عالم، تمہارے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ بصورت دیگر نہیں تو کیا تو تم؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا پر عین سمجھ کر بوکھلا گئی۔ میں ہوں نا، میں آپ کو کہکے لگا کر دکھاتی ہوں، کہا تو تھا، اور محبت بھی تو کرتی ہوں بہت، اس نے جلدی سے کہا اور اس کے گرد باہیں ڈالیں۔ عالم نے محبت پاش نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا اور بازو قبر میں ڈالتے دوسرا بالوں میں الجھاتے چہرے پر جھک گیا۔ بس پھر فکر مت کرو، اس کے لبوں کو آزاد کرتے بوجھل لہجے میں گویا ہوا اور اس کے گالوں پر لب رکھے۔ حور کے چہرے کے خد و خال میں تیزی سے سرخی پھیل گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جھیمپی، اپنے بیٹے کا سوچتی کسمسا کر دور ہونے لگی، پر عالم نے بیڈ پر پڑے خود کو گھورتے فتنے کو دیکھ کر اسے واپس سے جکڑ لیا۔ محبت اسے اٹھائے وہ ڈریسنگ آئینے کے سامنے آ گیا۔ فتنہ وہیں تاؤ کھاتا رہ گیا۔ اسے صرف یہی غم تھا کہ وہ کب بڑا ہوگا اور اس دیو سے اپنی ماں کو آزاد کروائے گا۔ میں نے ہمارے بیٹے کو تیار نہیں کیا، وہ سعید کو اپنے بالوں میں برش کرتے محسوس کرتی پریشانی سے بولی۔ کر دینا، پہلے خود ہو جاؤ تیار۔ اس کے احتجاج کو خاطر میں لائے بغیر اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، جہاں پیٹ کے بل بغیر پیمپر کے پڑا، بھری اور اس سے بھری آنکھوں سے وہ عالم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز و تیوروں سے وہ اسے کوئی غیر مخلوق معلوم ہوا اور جلانے کے لیے کہکا لگا اٹھا۔ ساتھ میں عین کے بالوں پر لب رکھتے گردن میں منہ چھپا کر بازوں کے تنگ گھیرے میں لے لیا۔ وہ اس کی جسارتوں پر جھیپ گئی۔ بہت اچھے سے تیار کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی گردن پر اس کے لبوں کا دہکتا لمس اور کمر پر آہنی بازو کا اثار پاتے طنز کیا۔ تم سے بہتر کون جانے، گمبھیر باری سرگوشی میں بولتا بے خود ہو گیا، اور عین اس کے آگے ہمیشہ کی طرح بے بس و کمزور تھی۔ احتجاج وہ خود اپنے عالم کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ اس کی انتخاب کی ہوئی بلیک اسکرٹ اور پنک ٹاپ پہ ملبوس تھی۔ پشت پر لمبے دراز گھنے سیاہ بال کسی آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے، جن میں ابھی اس کی مضبوط انگلیاں الجھی ہوئی تھیں۔ اس کا نازک زاہد شکن سراپا جب بھی سعید عالم کے سامنے آتا اسے مبہوت کر دیتا۔ ابھی بھی اس کا ہی جادو تھا کہ وہ اسے تیار کرنا بھول کر اس کے نقوش پر محبت کی بارش برسا رہا تھا
اور وہ معصوم ناسمجھ سا بچہ پیٹ کے بل پڑا اپنے باپ کے کرتوت دیکھنے سے استغفار کرتا پیشانی بیڈ پر ٹکائے پڑا تھا۔ دکھ کی بات تو یہ تھی کہ اس کی ماں نے اسے پیمپر بھی ٹھیک سے نہیں پہنایا تھا۔ بیچارہ شرمندگی سے چہرہ جھکائے پڑا تھا، جبکہ وجود پر صرف وائٹ ٹی شرٹ تھی جو سعید نے اس کے لیے پسند کی تھی۔ ان گزرے دنوں میں عالم نے ٹوٹ کر حورالعین پر محبت لٹائی تھی کہ ساری تشنگی تڑپ کہیں دور جا سوئی تھی۔ وہ سوکھے پتے کے بجائے ایک مہکتا گلاب بن کر اس کے حصار میں نکلی تھی۔ لیٹ ہو رہے ہیں، کسمسا کر اس نے وقت کا احساس دلایا۔ ہونے دو، اس نے کندھے پر لب رکھے ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی عین لب چبانے لگی۔ میں کہیں بھاگ تھوڑی رہی ہوں، وہ تنک کر بولی۔ عالم مطلب سمجھ کر کہکا لگا اٹھا، میں تمہیں یہاں سے ہلنے کی اجازت دوں تو بھاگنا۔ بھاری مخصوص آواز میں کہتے اس کے بالوں میں 3 بل ڈال کر باندھ دیے۔ سجنے سنورنے کی اجازت تو نہیں تھی۔ پرفیوم اٹھا کر اس سے گردن پر اسپرے کیا اور جھک کر گہرا سانس بھرا۔ اس کی جسارت پر حور کے وجود میں سرسراہٹ پھیل گئی۔ بہت خوب، وہ مسرور ہوتے بولا اور بازو کمر میں ڈال کر سرکاتے اسے نیچے اتارا۔ باہر کا کھانا وہ اسے ہرگز نہیں کھلا سکتا تھا۔ اس کا ارادہ بس ضروری شاپنگ کے بعد واپس آنے اور اس کے لیے کھانا تیار کرنے کا تھا۔ ارے ناراض ہو گیا میرا شہزادہ، تیاری کے دوران اپنے بیٹے کا خاموش روٹھا انداز نوٹ کرتے اسے باہوں میں بھر کر سینے سے لگاتی لاڈ سے گویا ہوئی اور اسے ٹوٹ کر اپنی معصوم ماں پر پیار آیا۔ تبھی کلکاریاں مارتا اس کے سینے میں چھپا۔ عین نے محبت سے اسے خود میں چھپایا اور یہ منظر دیکھتا عالم بھی مضبوط قدم اٹھا کر پاس آیا۔ آہستہ سے عین کے حصار سے اسے لے لیا۔ چلو، اس کی کمر میں بازو ڈال کر آگے بڑھا۔ لانگ کوٹ اور پنک حجاب میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور گرے 3 پیس سوٹ میں عالم کے مضبوط توانا جسم میں چھپ گئی۔ ایک بازو عین کی کمر میں ڈالے، دوسرے میں بیٹے کو اٹھائے وہ روم سے باہر نکلے، جبکہ اپنی ماں کے حصار سے نکل کر اس کے حصار میں آتے فتنے نے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ پر سعید نے اس کا نوٹس لیا، نہ ہی عین کی منمناہٹ کا۔ باہر کھڑے سعید کے گارڈ ان کی موجودگی میں احترام سے نظریں تو نہیں اٹھا سکتے تھے، پر جب گٹکی ہوئی نظر اس آسمان سے اتری حور جیسی لگتی۔ اس سفید سرخ رنگت والی عین کی آنکھوں پر بندھی پٹی پر گئی تو بھونچکا رہ گئے، اور یہ تو عین بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ پٹی کب اترے گی۔ چائے کا مگ تھامے وہ کھڑکی کے پاس مختلف سوچوں میں گھری، چھوٹے چھوٹے سپ لیتی، برف باری سے لطف اندوز بھی ہو رہی تھی۔ اس رات دات کی آگاہی کے مطابق وہ دن کے دوپہر کو ہی مری کے لیے نکل آئے تھے۔ وہ تو اس کے گھر کا سوچتے ہی راسا رہیں سارے راستے، اور وہ چھیڑ چھاڑ میں اس کی پریشانی سے مزہ لیتا رہا۔ پر یہاں آ کر اس خوبصورت 3 کمروں پر مشتمل فلیٹ کو دیکھتے خوشی سے نہال پرسکون ہو گئی۔ کشادہ روم میں عالیشان براؤن فرنیچر نے اسے مزید پرسکون کر دیا۔ اس لگژری فلیٹ میں وہ بہت خوش تھی۔ ہاں، وہ نہیں بدل رہا تھا۔ اسے تنگ کرنا، اسے چھیڑنا، ستانا اپنی جگہ تھا، پر جو اس نے اپنے گھر کا نقشہ کھینچا تھا ویسا نہ پا کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ شکر اس نے انکار نہیں کیا ساتھ آنے سے، اور وہ چالاک انسان جان بوجھ کر اسے ستائے تنگ کر رہا تھا کہ وہ انکار کر دے ساتھ چلنے سے، پر وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ ساتھ آ کر ہی دم لیا تھا۔ شام کا سحر پھیل رہا تھا۔ روم کے باہر گرتی سفید روئی سی برف کو دیکھتی وہ سوچتی مسکرائی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پر کوئی بھولا بھٹکا برف کا قطرہ آ کر اس کے چائے کے کپ میں گرتا، وہ مسکرا دیتی۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو رہی تھی، اس نے سوچ کر سر کھڑکی سے لگایا اور ایک گہرا سانس بھر کر اس ماحول کی خوبصورتی سکون کو اپنے اندر اتارتے کم ہونٹوں سے لگانے ہی والی تھی کہ ہمیشہ کی طرح دبے قدموں سے پیچھے سے آ کر اس نے کپ اس کے ہاتھ سے لیتے اپنے لبوں سے لگا دیا اور دوسرا بازو اس کی نازک سے کمر میں ڈالا۔ ایسے چوروں کی طرح آنے کی ضرورت جب جانتے ہیں چاہے 100 قدموں کے فاصلوں پر بھی آپ کی موجودگی سے آگاہ ہو جاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا اور سر پر لب رکھے، جبکہ اس کا جھوٹا کھا کر وہ مسرور تھا۔ کیا سوچ رہی تھیں؟ باہر سے نظریں ہٹا کر اس کی نظر الفت اس پر ٹہری جو سر پر بلیک ٹوپی، لانگ ہائی نیک سویٹر جس کی آستینیں لمبی ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کو ڈھانپے ہوئے تھی، جن سے نہ صرف آدھی انگلیاں ہی باہر کپ تھامی ہوئی تھی۔ ریڈ ہائی نیک سویٹر جو گھٹنوں تک آ رہا تھا، بلو جینز پہنے اس لباس میں ملبوس کوئی گول مٹول سرخ و سفید گڑیا لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس آپ کے کارنامے یاد کر رہی تھی کہ کیسے آنے سے پہلے جھوٹے انسان ڈرا رہے تھے۔ پیچھے کونی اسے مار کر وہ منہ بناتی ہوئی بولی، اوہ، تو تم چاہتی ہو کہ سب ویسا ہوتا؟ واو، انٹرسٹنگ یار، پرجوش سا ہو کر وہ بولا کہ نور سٹ آ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے، اللہ نہ کرے، میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی۔ کیوں اللہ نہ کرے کہ اپنے خوبرو شوہر سے اس قدر بیزار ہو۔ دونوں بازو اس کے کمرے میں ڈالتے اس نے اپنے قریب تر کیا اور کشمکش نظروں سے دیکھتے پوچھا، اللہ اللہ، اس میں بیزاری والی بات کہاں سے آ گئی؟ داد میں تو کیا کوئی بھی بیوی نہیں چاہے گی کہ اس کا چچورا شوہر بھی 24 گھنٹے اس سے گھٹیا ہیرو والی حرکات کرتا رہے۔ اس نے ہاتھ نچا کر صفائی دی،
दाद का मूड संवरने के बजाय मज़ीद बिगड़ा। ओह, तो तुम अब मुझे मेरी बेइंतहा लागर्ज़ मोहब्बत, इश्क को छिछोरापन कह रही हो। हालांकि मैं बस यही चाहता हूँ जल्दी से दूसरे बोने बोनियाँ आ जाए। इसमें कौन सा छिछोरापन है, बताओ मुझे, किस एंगल से मैं तुम्हें घटिया टाइप हीरो लगता हूँ? बाजू से पकड़े से घुमाए सामने करता कड़े तेवरों से पूछ रहा था। नूर ने नजरें उठाकर इसकी सी आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। क्या तुम छिछोरे हीरो नहीं हो मेरे? इसने कप टेबल पर रखते इसके पास आकर इसके बूट पर अपने बूट में मुकीद पाँव रखते हुए चक्कर इस 6 फुट से निकलते कद के हीरो की गर्दन में बाजू हायल किए और बड़े दिलरुबा अंदाज में पूछा कि वो पूर घायल हुआ इसकी अदा पर। बोनी, ऐसे करोगी तो छिछोरा नहीं दीवाना हो जाऊंगा। कहाँ गया गुस्सा, नाराजगी? वो एकदम से बोझल आवाज़ में कहता इसके कमरे में बाजू डाले मजीद करीब कर गया। नूरलैन के चेहरे पर हया के रंग तेजी से रक्सा हुए, जबकि लंबी दराज पलकें लरस कर सजदे रेज हो गईं आरिज़ों पर। मार डालोगी इन अदाओं से, बता रहा हूँ। पहले मेरी मौत की वजह तुम्हारी ये अदाएं बनेंगी। जज्बात से बोझल भारी आवाज़ में कहता झुका और इसकी बातें पर मोहब्बत दीवानगी की मेहर सब की। नूरुलैन को ऐसा लगा जैसे इसके वजूद पर महकते फूलों की बारिश की गई हो। इनमें भी खुद भी पूर महक गई थी। कैसी बातें कर रहे हैं दाद, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। छोड़े इन बातों को, बताए ना मेरे छिछोरे हीरो हैं कि नहीं? इससे सर ऊंचा करके इसकी खड़ी मगरूर नाक से अपनी नाक मिलाई। क्या बात है बोनी, शौक पर शाख दे रही हो? मुँह मसरूर मबहूत होता है इसकी अदा से खुद में बीज गया और खुशी से इजहार हैरत किए बिना नहीं रह सका। कोई शाख नहीं, प्यार करती हूँ आपसे, सीने पर सर रखकर इसने जताकर कहा। दाद को ऐसा लगा बाहर बर्फ़ नहीं अंदर गिरने लगी हो। और मैं तुम्हारा छिछोरा, पागल दीवाना आशिक सब कुछ हूँ, पर सिर्फ तुम्हारा। वो जज्बात में कहकर इसके लबों को देखता झुककर खुद को सिराब करने लगा था कि एकदम ही वो खिलखिलाकर दूर हुई। बस हो गए ना छिछोरे हीरो, बड़ा आया ना करने वाला। हंस हंस कर लोटपोट होती वो नकल उतारती बोली। और दाद तो शॉक्ड इसे देखने लगा। तो क्या इस बोनी ने नाटक किया था इस सब का, सिर्फ इससे छिछोरा बुलवाने के लिए? इसकी स्याह आंखें फैली। बोनी, वो धाड़ा और कहका लगाती नूरुलैन एकदम बाहर के सिमत दौड़ लगा गई। आज तुम मेरे हाथ लगो, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, वो गुर्राता बोला और इसकी खिलखिलाहटें उरूज पर थीं। बेवकूफ़, बेवकूफ़, वो आवाज़ बुलंद नारे लगाती सीढ़ियाँ फलांगती नीचे लाउंज में आई। देखो बोनी, इज्जत से पास आ जाओ, कम पनिश दूंगा। अगर मैंने पकड़ा तो अच्छे की तवक्का मत रखना। वो सोफे के गोल गोल भागते हुए गिर जा, पहले पकड़ कर दिखाएं फिर कुछ बिगाड़ लीजिएगा। वो खिलखिलाकर जुबान चढ़ाती बोली और इसे करीब पाकर एकदम ही बाहरी गेट की तरफ दौड़ लगाई। बोनी, वापस आओ, बाहर बर्फ़ गिर रही है, बीमार हो जाओगी। वो गुस्से से कहता इसके पीछे भाग रहा था, पर इस पर तो भागने का जुनून सवार था। खिलखिलाती बाहर आई जहाँ बर्फ़ की बरसात हो रही थी और नीचे पाँव इसमें धंस रहे थे। अब तुम गई, दाद गुस्से से गुर्रा कर बोला और इसकी तरफ बढ़ा। नूर ने बौखलाते एकदम बर्फ़ के गोले बनाकर इसे मारने शुरू कर दिए। देखो दाद, मेरे करीब मत आओ, मैं बड़ी ख़तरनाक हूँ, अगर मुझे कुछ किया तो कच्चा चबा जाऊंगी। वो पीछे हटती ही रासा वो इसे वार्न कर रही थी, साथ साथ बर्फ़ के गोले इसके सीने पर मार रही थी, जबकि इसके तेवरों से खौफसदा भी थी। हाय, अब वो दूर दूर तक सफ़ेद बर्फ़ की चादर फैली देखकर फिर सामने आते इस देव को देखती अपना ही सर पीटती रह गई। देखो मेरे प्यारे दाद, मेरे हैंडसम शौहर होना, मैं सॉरी करती हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, प्लीज़ प्लीज़। वो पीछे को भागते हुए इल्तजाइया आजिज़ाना बोली। नहीं बेगम, अपनी ज़ुबान पर अच्छाई का बोझ मत डालो। मैं बुरा हूँ, मैं छिछोरा हीरो, घटिया, बेवकूफ़ सब कुछ हूँ। इसने लापरवाही से सब कबूल किया। अब कहाँ जाने दे सकता था जब मछली पूरी तरह जाल में आकर फंसी थी। कहा था इज्जत से पास आ जाओ, पनिश कम करूँगा, पर तुम अब भुगतो, जितना भागोगी दूर इतनी ही पनिश पड़ेगी। और मेरी पनिश का तुमसे ज़्यादा किसी को अंदाज़ा नहीं होगा, ठहर ठहर कर कहता मजबूत कदमों से इसकी तरफ बढ़ रहा था। इसकी बातें सुनकर नूरुलैन हवास बागता हो गई। करने को तो इसने शरारत कर ली थी, पर अब सोए शेर को जगा दिया था, कैसे बचाव करे। दाद, जान दाद, मेरा प्यारा शौहर, प्लीज़ इग्नोर कर दो ना, मैं कान पकड़ती हूँ, सॉरी करती हूँ, प्लीज़ जानो। वो मोहब्बत पाश नज़रों से देखती भराई आवाज़ निकालती लाड से कह रही थी। इसकी पतली हालत देखकर दाद को जोरों की हंसी आई, जो वह खूबसूरती से छुपा गया। भागते भागते वो अपने फ्लैट से काफ़ी दूर निकल आए थे। डार्लिंग, बाकी सब तो माफ़ कर देता, पर जज्बात जगाकर अचानक फ़रार होना, जज्बात से खेलना, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके लिए तो सज़ा ज़रूर होगी, और ऐसी होगी कि आइंदा तुम भूल में भी कभी ये भूल नहीं पाओगी। इसने कहते अचानक चीते की तरह झपट कर इसे गिराया था। खामोश फिज़ा में इसकी दिलखराश चीख गूंजी और दूसरे ही पल बंद हो गई। बस खरगोश जितना भी तेज़ क्यों ना हो, एक चीते को मात नहीं देख सकता। वैसे भी तुम कितनी ही चालाक क्यों ना बन जाओ, अपने दांत को उल्लू नहीं बना सकती। कहका लगाते वो इसके ऊपर दाएं बाएं हाथ रख के झुका था।
اور وہ پھیلی آنکھوں سے خود پر جھکے دانت کو گھور رہی تھی کہ کیا وہ پکڑی گئی۔ اچانک ہاتھ پاؤں برف پر مارتے وہ اس کے نیچے حلق کے بل چلا رہی تھی اور وہ بہت پرسکون انداز میں اسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی فکر ہی نہیں۔ دیکھو داد، میں نے جھوٹ نہیں کہا، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، پلیز نو پنش، اس نے رونی صورت بنا کر کہتے اس کی گردن میں بازو ڈالنے چاہے۔ داد نے جپٹ کر برف سے لگا دیے۔ اب وہ مکمل اس کے شکنجے میں بے بس پڑی تھی۔ بڑا شوق ہے تمہیں اپنے دانت سے کھیلنے کا؟ ہاں، اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ پوچھا۔ نور نے سوچ کر معصومیت سے سر ہلایا، تو کس سے کھیلوں؟ اس نے آخری ہنر آزماتے آنکھیں پٹ پٹائیں، پر اس بار وہ ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ کھیلو، بے شک کھیلو، پر کھیل ہارنے پر انجام بھی بھگتو۔ بات کرتے دونوں کے منہ سے بھاپ نکل رہی تھی۔ شکر وہ مکمل کور تھی، ورنہ اس برف میں گرا کر اس کے شکنجے میں آ کر اس کا کیا حال ہوتا۔ چلے نا فریش ہو جائیں، پھر کھانا کھائیں ساتھ۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے چکن بریانی بنائی ہے، وہ محبت سے پچکارنے لگی جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو۔ اس کی حرکت پر داد نے کہکا لگایا۔ اسے ہنستے دیکھ کر نور کو اپنی بیوقوفی پر خفت سے شرمندہ ہوئی۔ کوئی جائے فرار نہ دیکھتے اس کی مزاحمت دم توڑ گئی اور وہ بے دم ہو کر برف میں گر گئی۔ ہاں تو مطلب اب تم پنش کے لیے تیار ہو؟ اس کے رخسار کو چومتی چھوٹی سی لت کو انگلی پر سے سائڈ کر کے اس نے انگوٹھا اس کے سرخ و گلابی لبوں پر گھمایا۔ حیا سے نور نے اپنی آنکھیں میچ لیں اور اس کی حرکت پر وہ دل کھول کر ہنسنے لگا۔ تو آج تمہاری پنش ہوگی اس حیا سے بے حال ہونے کی، وہ بھاری گمبھیر آواز میں بولا۔ اس ذومعنی بات کا مفہوم سمجھتے نور کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا۔ اس نے مزاحمت ترک کرتے دیکھ وہ اس کے لرزتے خشک ہوتے لبوں پر آہستہ سے جھکا اور اس کی کلائیاں چھوڑ کر برف میں ہتھیلیاں ٹکائیں۔ یہی تو وہ لمحہ تھا جو نور چاہتی تھی۔ ابھی اس کی سانسیں ہی ایک دوسرے سے الجھی تھیں کہ ایک دم ہی کھلکھلا دے۔ اس نے پوری قوت سے اسے ایک طرف دھکیلا۔ سائڈ ہو بچو، وہ جھپٹتی ہنستی برف کو نوچتی اٹھی۔ داد جو ایک بار پھر پورے جذبات سے اس پر جھکنے والا تھا، اس کے دھوکے حملے سے بوکھلا گیا اور دوسری جانب گرنے سے پہلے ہی سنبھلا، ساتھ ہی ایک ہی جست میں جھپٹ کر اسے پاؤں سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ داد وہ چیخ کے ساتھ برف میں گھسیٹتی اس کے حصار میں پھڑپڑاتی چڑیا کی مانند قید ہو گئی۔ یہ جو تمہیں دیکھ کر بے خود ہوتا ہوں بیوی، اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھایا کرو۔ مت بھولو ہم سر پھرے لوگ ہیں جناب، جسے عام عوام سائیکو کہتی ہے، پھر سزائیں ویسے دیتے ہیں جو ایک عمر کھوپڑی میں ٹیوب لائٹ کی طرح روشن رہتی ہیں۔ وہ اسے برف کی مٹھیاں بھر کر منہ پر مار رہی تھی اور داد نے جکڑ کر نیچے پھینکتے اپنے پورے توانا بھاری وجود کے ساتھ اس کومل نازک سراپے کے اوپر گرا کہ نور کی سسکی نکل گئی۔ پیچھے ہٹو کمینے، داد وہ گرائی اور اس کے بالوں کو بے دردی سے موٹھی میں جکڑا، پر وہ پرواہ کیے بغیر اس کے کانپتے وجود پر جھک گیا۔ اوپر سے گرتی روئی سی برف ان کے اوپر تہہ جما رہی تھی اپنے آپ میں چھپانے کے لیے، اور داد بے خود سا اس کی نازک سی کمر کو دونوں باہوں میں جکڑتے اس کے نرم لمس پر مدہوش ہو رہا تھا۔ نور ایسی چڑیا کی طرح ہو گئی جو تنگ پنجرے میں پھڑپڑا بھی نہ سکی۔ دیکھو، کروا دیا نا نقصان، انگلی سے اس کا آنسو سمیٹ کر بولا۔ وہ غصے بھری سرخ آنکھوں سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی آ گئی بونی کی حیثیت میں۔ اس نے جیسے ہنسنے کے لیے منہ کھولا، غصے سے کھولتے دماغ کے ساتھ نورالعین نے برف سے بھری مٹھیاں ایک دم سے اس کے منہ میں ٹھوسنا شروع کر دی۔ ہوں کرتا داد بوکھلا کر اسے چھوڑتا پیچھے ہوا۔ کمینے انسان، مجھ سے ایسی گھٹیا حرکت مت کیا کرو ورنہ ٹانگیں توڑ کر آنکھیں نوچ کر ہاتھ میں نکال کر دوں گی۔ وہ غصے سے اس پر گرجتی کہتی وہاں سے بھاگی۔ داد ششتر بیٹھا حیرت میں منہ صاف کرتے اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا، پر اسے خفا خفا کچن میں مصروف دیکھ کر خود بھی فریش ہونے چلا گیا۔ فلیٹ میں ہیٹر آن تھا، اس لیے باہر کی ٹھنڈ سے وہ محفوظ تھے۔ وہ جب تک کھانا ٹیبل پر لگانے لگی، داد سب کھڑکیاں دروازے بند کرایا۔ وائٹ شرٹ، بلیک ٹراؤزر اور رفولیے میں وہ آ کر چیئر کھسکاتا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا۔ وہ اوون سے کچھ نکال رہی تھی اور داد کی نظریں اس کے سراپے پر ٹکی تھی جن سے وہ خود آگاہ تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کی پرتپش نظروں سے وہ آگاہ نہ رہے پر بری طرح اگنور کر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ باہر دی گئی تکلیف بھولی نہیں تھی۔ اسے دیکھتے اس کی رگیں شرارت بھڑکنے لگی، پر چھوٹی سی ناک کی نوک پر رکھا غصہ خفگی سے باز رکھ رہا تھا۔ وہ کھانا لگاتی ساتھ چاکلیٹ کیک اس کے سامنے رکھنے لگی۔ داد نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ ٹرائی کیا تھا، سوچا آپ کو چکھا دوں، وہ آپ کو دانتوں میں کچل کر بولی۔ اس کے لبوں پر محظوظ کن مسکراہٹ آ گئی۔ شکریہ نوازی۔ اس ٹیبل پر سجے خوبصورت لوازمات دیکھتے اس کی بھوک چمک اٹھی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں نکال کر چمچہ بریانی سے بھرا، ابھی منہ کی طرف لے ہی جا رہی تھی، دفتن ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ یہ لائٹ کو بھی ابھی جانا تھا۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ میں کینڈل جلاتی ہوں، آپ کھانا کھائیں۔ نور چیئر کھسکا کر کیبن میں رکھی کینڈلز نکال کر جلاتی پاس آئی اور ٹیبل پر رکھے کینڈلز کی سنہری روشنی میں اس کا سفید گلابی چہرہ دمک رہا تھا۔
اس کی نظریں سرک کر اس کے نیچے سرخ لب پر گئیں، دل میں ندامت سی ہونے لگی۔ اب ٹھیک ہے، اس نے 4-5 کینڈلز جلائیں، کچن سارا سنہری روشنی سے روشن ہو گیا۔ اس نے ہاتھوں سے دستانے اتار کر سائڈ رکھے اور انہیں آپس میں رگڑتی اپنی پلیٹ میں بریانی نکالنے لگی۔ کیا ہوا، کھا نہیں رہے؟ اچھی نہیں بنی؟ وہ کچھ دیر پہلے کی زیادتی بھول کر فکر مند سے پوچھنے لگی۔ اور یہ بیوی لکو بھی ایسا ہوتا ہے جسے عورت پا کر مردہ سی بن جاتی ہے کہ طرح طرح کی اپنی شریک حیات کی زیادتی برداشت کرتی مسکراتی رہتی ہے اور اپنے سرتاج کی ذرا سی تکلیف پر ایسے مچلتی ہے جیسے اسے اٹھا کر کسی نے آگ کی دہکتی بھٹی کی نظر کیا ہو۔ ویسی بے چینی بے بسی اس کے انگ انگ میں سرایت کرتی ہے۔ شاید اس کا بس چلے تو اپنے شریک حیات سرتاج کی تکلیف بھی اپنے وجود میں جذب کر لے۔ اور شوہر صاحب بدلے میں کیا دیتے ہیں ان کے اتنے خلوص، اتنی وفا کا، کہ اپنے ماں باپ کی لاڈلیاں ان کی شہزادیاں لے کر یہ اس لیے آتے ہیں کہ ایک بندے جانور کی طرح ان پر تشدد کریں، کس نفس کو تسکین دیتے ہیں۔ اس ہستی کو اذیت دے کر جو ان کے ذرا سے بخار میں تپتے وجود کو محسوس کرتی، ساری رات ان کی خدمتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتی گزارتی ہے، اور صبح اٹھ کر انہیں کام چوری کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا ابن آدم کا انصاف ہے؟ وہ اسلام ہے جس میں عورت کو بلند رتبہ دیا گیا ہے، اسے رحمت کا لقب دیا گیا ہے، اور آج اس اسلام کے بے حس مرد اسی رحمت کو بلند رتبہ رکھنے والی عورت کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا کر اپنی مردانگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور وہ اف کرے تو بے حیا، آواز اٹھائے بد کردار، چپ رہے ظلم میں برابر کی شریک۔ آخر کہاں جائے اور کیا کرے بے بس عورت؟ کھا کیوں نہیں رہے؟ کیا اچھی نہیں بنائی؟ داد کو خاموش چمچ بریانی میں گھماتے دیکھ کر نور پہلو بدل کر فکر مندی سے گویا ہوئی۔ نہیں اچھی ہے، بلکہ بہت اچھی ہے۔ وہ اس کی آواز پر ہوش میں آتا سر ہلاتے بولا اور چمچ بھر کر منہ میں ڈالا۔ نور پرسکون ہو کر خود کھانے لگی تھی۔ ابھی اس نے دوسرا چمچ منہ میں ڈالا تھا کہ اچانک دانت پر کھانسی کا دورہ پڑا، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ داد وہ بوکھلاتی چمچ پلیٹ میں پھینک کر گلاس تھامتی اس کے پاس آئی۔ یہ لیں، پانی پئیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے منہ سے گلاس لگایا اور داد اس کا جھوٹا پانی پی کر پرسکون ہو گیا۔ جب کوئی بے چینی ہوتی ہے تمہارا جھوٹا کھا کر ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ تمہارا جھوٹا کھا پی کر میرے اندر سکون آ جاتا ہے۔ وہ گلا میز پر رکھتا اسے دیکھ کر نہایت پرسکون لہجے میں گویا ہوا۔ یعنی یہ کھانسی؟ شاک میں اس سے کچھ بولا نہیں کیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں کانپ گئے اور اصلیت کیا تھی۔ تمہیں پاس بلانے کے لیے اس نے ایک دم چیئر پیچھے کھسکائی اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تو وہ اچھل کر اس کے اوپر آ گری۔ داد اس افتاد سے سنبھل کر اس نے خفگی غصے سے احتجاج کرنا شروع کیا۔ خاموش بیٹھی رہو نور، وہ مصنوعی جارحانہ انداز میں بولا کہ اس کی مزاحمت ختم ہو گئی اور وہ اس کے حصار میں منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ لو کھاؤ۔ اس نے بریانی کا چمچ بھر کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ نور اسے تیکھی نظر سے نوازتی، بہرحال اپنی بھوک سے نہیں لڑ سکتی تھی، مجبوراً اسے منہ کھولنا پڑا، اور وہیں اس کی بھکڑ پن کی آدھا اسے کھلا کر محبت پاش نظروں سے دیکھتی آدھا اپنے منہ میں رکھ لیا۔ پہلے پہل تو وہ اس کی ان عادتوں سے سٹپٹا بوکھلا جاتی، بلکہ شرم سے نظریں نہیں اٹھا پاتی تھی، پر اب اسے جیسی عادت ہو گئی تھی۔ پہلے تو تحکمانہ انداز میں بلا کر ایسے کرتا، آج شاید اس کی خفگی کا انداز تھا تبھی ایسے بہانے سے بلایا۔ خفگی کا یاد آتے نور نے ناک بھویں سکیڑ لیے۔ کیک تو زبردست ہے، پر کیک کو شیئر کرنے والی کا ٹیسٹ اس سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ اس کے لب کے کنارے پر لگے چاکلیٹ کو چمچ سے سمیٹ کر اس نے اپنے منہ میں رکھا۔ شدید خفگی، غصے، ناراضگی کے باوجود نور کا چہرہ سرخی سے تمتما گیا، پھولے رخسار دہک گئے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ سخت جھنجھلائی۔ ارادہ صرف اپنی شرم حیا کو چھپانے کا تھا، پر اس کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہ رکھ سکی۔ بدتمیزی نہیں، داد کا رومانس۔ اپنی بونی سے قہقہ لگا کر اس نے مسرور لہجے میں کہا۔ ہاں، داد واد کا رومانس، وہ نقل اتار کر بولی۔ پہلے تکلیف دو، بعد میں محبت جتاؤ، یہ تو تم مردوں کا خلاصہ ہو گیا ہے۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ نہیں، پھر تم نے کیا کیا؟ بھڑکتی آگ میں پیٹرول چھڑک کر فرار ہونا بھی تو ایک قسم کا ظلم ہوا نا۔ آب و ہوا پر خفیف نمی میں سر کو جنبش دیتے اس نے معصومیت سے جتایا۔ نہ چاہتے ہوئے اس کی زمائنی بات پر نورالعین کے گال سرخ ہوئے۔ مجھ پر الزام تراشی سے گریز کرو داد، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ نظریں چراتی ٹھوس لہجے میں منمنائی۔ وہ کھانا کھانے کے ساتھ مصنوعی خفگی سے بحث کر رہے تھے۔ داد کا ارادہ اس کی خفگی ختم کرنے کا تھا اور نور کا ناراضگی لمبے عرصے تک قائم رکھنے کا تھا۔ سوری، چلے گا؟ کچھ دیر خاموشی سے ڈنر کے بعد اس نے کہا۔ نور نے آنکھیں گھمائیں۔ قطع نہیں۔ اس کے جواب پر وہ افسوس سے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ تو گویا سخت خفا ہو؟ اس نے اخذ کیا۔ وہ نور کے اسبات میں سر ہلانے پر درست ثابت ہوا۔ اس نے بے چارگی سے فضا میں گہرا سانس بھرا۔ یہ رومانٹک ڈنر سے بھی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے کینڈلز ڈنر کی سمت اشارہ دیا۔ نور دانت پیس کر گھورتی شرم دلانے لگی۔ شرم کرو، یہ اتفاقیہ تھا۔ وہ سمجھتے سر ہلانے لگا۔ اشارہ تھا کہ سمجھ گیا۔ شرم دلوانے والی کیا بات ہے؟
داد خاموش ہوا تو نور لاپرواہ پلیٹ میں چاکلیٹ کیک نکال کر خود کھانے لگی۔ جہاں داد کی معصوم التجا کرتی نظریں اس پر ٹکی تھیں، وہیں نور کی لاپرواہ ایک ادا سے نظر انداز کرتی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، سوائے اسے اس زیادتی پر۔ وہ التجا کرتا بھی کیسے؟ کچھ دیر اس کی التجائیں بھی تو نہیں سنی تھی۔ اب اس کی باری۔ بونی اس کے ہاتھ میں چمچ تھام کر اپنے منہ میں رکھتے اس نے معصومیت سے پکارا۔ وہ ادائے بے نیازی سے اس کے حصار میں ایسی بیٹھی تھی جیسے بحری اندھی ہو گئی ہو۔ چھوڑے اسے بکڑ بونی، اس نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھینی اور میز پر رکھی۔ اسے اپنے سے زیادہ اس پلیٹ پر اس کی توجہ قطعی طور پر برداشت نہ ہوئی۔ اس سے لے کر وہ اس کی نظروں دھڑکنوں کے معاملے میں کافی شدت پسند جنونی تھا، جس کا احساس بخوبی نور کو تھا، اس لیے خاموش بیٹھ گئی، پر پھر سے اس کی نظروں، التجاؤں، منتوں سے بچنے کے لیے پلیٹ تھامے چڑیا کی طرح چونگ رہی تھی۔ بونی، اس نے خمار دلکشی سے اس کا نام ادا کیا۔ وہ زچ ہو گئی۔ کیا ہے؟ اس نے گھور کر اسے خفگی سے دیکھا، پر اس کی نظروں کی التجا پر دل موم کی طرح پگھلا۔ ایک شرط پر معافی ملے گی۔ اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر داد کو پہنائی اور ہنسی۔ کس پر بتاؤ، مجھے منظور ہے، وہ چمک کر بولا۔ سوچ لو۔ اس کی فکر مت کرو، صرف بتاؤ مجھے منظور ہے، اس پر گرفت مضبوط کرتے بولا۔ پھر شرط یہ ہے کہ آپ… اس کے سینے پر انگلی رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ داد جیسے ان سیاہ رات سی گہری آنکھوں میں ڈوبنے لگا، بے بس ایسا تھا کہ خود کو بچا نہ سکا، یا بچانا چاہتا ہی نہ تھا۔ آخر بچاتا کیوں؟ وہ اس کے شریک حیات محبوب بیوی تھی۔ تم حکم کیا کرو جانم، اس کی انگلی پکڑ کر لبوں سے لگاتے ہوئے وہ بولا۔ نور حیا سے گلنار ہو گئی۔ بات کو گھماؤ نہیں، آپ مجھے یہاں کیبل کار میں بٹھائیں گے اور یہاں پر جتنی بھی سیر و تفریح کی جگہیں ہیں وہاں لے جائیں گے۔ اب بولے، منظور ہے؟ اس کی شرط سنتے وہ پہلے حیران ہوا اور پھر سوچ میں پڑ گیا۔ یہ بھی کوئی شرط ہے؟ رکھنی تھی تو کوئی خطرناک رکھو، جان پر کھیلنے والی، پر ٹھیک ہے، شاید اپنے قد کو دیکھتے دی ہے۔ منظور ہے، جی جان سے منظور ہے۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر چیئر سے اٹھا اور کچن سے باہر نکلا۔ داد، مجھے برتن دھونے اور سمیٹنے تو دیں۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس کی باہوں میں ہڑبڑائی ہوئی وہ مچل کر بولی۔ تمہاری شرٹ منظور ہو چکی ہے، اب خاموش رہو۔ زینے طے کرتا وہ روم کی طرف جا رہا تھا۔ نور اس کی نظروں کا پیام سمجھتی سرخ ہو گئی۔ آج جلدی آ گئے؟ اس کی شرٹ کے بٹنوں پر انگلی پھیرتے اس نے خاموشی سے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، کام ہی اتنا تھا، کیوں تم خوش نہیں ہوئی؟ پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھول کر اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایسی تو بات نہیں، وہ بیڈ پر بیٹھتی آہستہ آواز میں بولی۔ ہاں تو مطلب خوش ہونا؟ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی ناک کو پوروں پر چھوتے بولا۔ اب ایسا بھی نہیں، وہ ہنس کر کہتی اس کے ہاتھ پیچھے کر گئی۔ ایسا بھی نہیں، ویسا بھی نہیں، تو کیسا ہے؟ اسے باہوں میں بھرتے وہ جھک کر کان میں سرگوشیانہ بولا کہ نور اچانک کچن میں جلتی موم بتیاں یاد آئیں۔ داد، کچن میں ویسی ہی موم بتیاں جل رہی ہیں۔ بھاڑ میں بھیجو، تم یہاں رہو، وہ سخت لہجے میں کہتا اس پر قابض ہو گیا۔ نور ہنستی اس کے بازو پر مکے مارنے لگی۔ ویسے گھومنے کب چلیں گے؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی وہ بولی۔ کل، اس نے یک لفظی جواب گھمبیر خمار آلودہ آواز میں کہا۔ کل آپ فری ہیں؟ اس کے لہجہ آواز داد کو دیوانہ بنانے لگا۔ ہاں میں جواب دیتے اس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور نور اس کی دسترس میں سینے پر سر رکھ کر سکون سے آنکھیں موند گئی۔ صبح برتن مجھے دھلے ہوئے چاہیے، اس نے آرڈر دیا۔ داد ابروج کا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، پر اس کی حیا سے جھکی پلکیں اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھ گئیں، سوائے اس سراپے محبت کو محبت سے سمیٹنے کے۔ آپ تیار ہیں؟ وہ روم ناک کر کے سمی سے بولا، جس نے چادر اوڑھ کر سر ہلایا۔ وہ آج اس کے پرزور اصرار پر شاپنگ کے لیے جا رہے تھے، حالانکہ وہ سخت بیزار تھی، جانا نہیں چاہتی تھی، پر اس کی بیہودہ دھمکیوں سے بچنے کے لیے حامی بھرنی پڑی۔ توقع کے عین مطابق وہ ملازمین کو ہدایات دینے لگی، جسے دیکھ کر عارف کو ہنسی آ گئی۔ ویسے بھی آج کل اس کا موڈ بہت خوبصورت رہنے لگا تھا، جسے سمی نوٹ کر چکی تھی۔ اس نے وجہ پوچھی، پر عارف خوبصورتی سے ٹال مٹول کر اپنی باتوں میں سے الجھا کر زچ کر گیا۔ پھر تو اس نے توبہ کر لی کچھ پوچھتے سے۔ ڈارلنگ، ہنی مون پر نہیں، چند گھنٹوں کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ تو سب کو ایسے ہدایات دے رہی ہیں جیسے ہم گھر ان کے حوالے کر کے ہنی مون پر کہیں دور نکلے ہوں۔ وہ اس کے پاس آ کر گلا کھنکارتا ہوا گھمبیر لہجے میں شرارت سے بولا۔ سمی سن کر سٹ پٹا گئی اور اسے اپنے عمل پر جھیمنا پڑا۔ صحیح تو کہہ رہا تھا، وہ حد سے زیادہ ہدایات دے رہی تھی۔ بس فضول ہے بولنا۔ اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ اسے جھڑکتی، چادر درست کرتی آگے بڑھی۔ اچھا، ہم الفضول بولتے ہیں تو آپ کا یہ نورانی چہرہ لال بل گلنار کیوں ہو جاتا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اس نے بیلٹ باندھا۔ سمیہ بغیر جواب دیے بیٹھی تھی۔ ایک سوال کا جواب دیں گی؟ گاڑی گیٹ سے نکالتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ سمی نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔
پیار کب کریں گی؟ وہ فدایان ہوتا پوچھ بیٹھا۔ سمی کے چہرے پر تیزی سے حیا کے رنگ پھیلے۔ تمہیں ذرا شرم؟ مجھے معلوم ہے الجانم میں آپ سے چھوٹا ہوں، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر برجستہ بولا۔ کبھی نہیں، وہ غصے سے بول کر باہر دیکھنے لگی، البتہ اس کے جواب پر عارف کہکا لگا اٹھا۔ وہیں دھڑکنوں کے زیر و بم پر اس کے ہاتھ کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ کتنا بے شرم ہے، جیسے فضولیت میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو۔ وہ کلس کر سوچتی رہ گئی۔ اچھا چلے، میں خود کروا لوں گا، رخصتی کے بعد مجھے دوسرے سوال کا جواب دیں۔ کچھ دیر بعد وہ پھر سے گویا ہوا انداز سراسر چھیڑنے والا تھا۔ سمی کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں۔ لسٹ بنائی؟ کچھ جھکتے اس کی طرف رازداری سے پوچھا۔ سمی نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کیسے لسٹ؟ یہ کیسا سوال تھا وہ بالکل نہیں سمجھی، البتہ اس کی اپنی طرف جھکنے پر پیچھے ضرور کھسکی۔ اس سے کوئی بعید نہیں تھی، وہ سرعام جسارت کر بیٹھتا۔ وہی یار، لیڈیز کا پرسنل سامان۔ اس کے جواب سمی کے کانوں پر بوجھ بن کر ٹوٹا۔ نہ صرف دل کی دھڑکنیں سست ہوئی بلکہ اس سے نسلیں نہ اٹھائی گئی۔ سخت ناگواریت سے وہ چہرہ موڑ گئی اور اس کے اس طرح کے جواب پر عارف کہکا مار کر ہنستا اسے زہر سے زیادہ کڑوا لگ رہا تھا۔ دیکھو بے شرم، نہ مجھ سے اپنی یہ جعلی عربی بولو، نہ ہی ایسی فضول واہیات باتیں کرو، ورنہ بھی شور مچا کر سب کو بلوا کر پٹواؤں گی۔ وہ غصے سے دھمکی دیتی لوگوں کی طرف متوجہ کرنے لگی۔ عارف دل ہی دل میں اس کے اعتماد کی بحالی پرسکون سے سانس بھر کر رہ گیا۔ اچھا ہوتا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے پیٹتی، اس نے آہیں بھریں۔ سمی کا یہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ کس قدر بدتمیز شخص تھا، کیسے گزرے گی اس کی سوچ کر وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ یہ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ گلاب کے پتوں جیسی ہیں۔ بدلی نظروں سے وہ اس کے ہاتھوں کی گلابی ہتھیلیوں کو دیکھتے گویا ہوا۔ سمی نے سرخ ہوتے اپنی ہتھیلیاں چادر میں چھپائیں۔ ترسی مخلوق وہ بڑبڑائی، پر عارف نے آسانی سے سن لیا۔ آپ کے لیے ترستا ہوں رات و دن کو، بس اور کوئی آرزو خواہش نہیں، صرف آپ کو پانا ہی آخری جنون ہے۔ ایک دم اس کی ہتھیلی سے اپنی ہتھیلی ملا کر بولا۔ اس کے لمس کی گرم حدت سے وہ اندر تک کام گئی۔ اپنی انگلیوں سے الجھی اس کی انگلیاں دیکھ کر اس نے عارف کو دیکھا، جس نے مسکراہٹ پاس کی۔ زیادہ مت سوچیں، بس ایک بار دل سے کہہ دیں اور آپ بھی یہی چاہتی ہیں تو اس بھکاری کو جینے کے لیے زندگی مل جائے گی، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ سمی نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ ونڈو سے باہر بھاگتی دوڑتی دنیا کو دیکھتی لگی۔ کیا یہ دنیا میرے لیے ہے؟ اس نے آسمان کو دیکھتے سوچا۔ عارف اپنے ہاتھ پر اس کی انگلیوں کی گرفت سے پرسکون ہو گیا اور محبت سے اس کے سر کو دیکھا۔ آپ کچھ نہ کہیں سمیہ، پر عارف آپ کو زندگی کے رگوں میں ضرور نہلائے گا۔ گاڑی شاپنگ مال کے سامنے روکتے ہوئے اسے لے کر اندر بڑھا۔ سچی بتائیں، آپ کوئی پرسنل سامان نہیں لینا چاہتی؟ اچانک راستہ روکتے وہ بولا۔ سمی نے جواباً خوخار نظروں سے نوازا۔ وہ ہنس کر سائڈ ہوا اور اسے لے کر ایک بوتیک کی سمت بڑھ گیا۔ یہاں اپنے بھتیجے، بھابھی، بھائی، شوہر، نند، اپنے لیے شاپنگ کرنی ہے، کریں، میں جب تک کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ وہ کہتا گال تھپ تھپا کر سائڈ ہوتا نکلا۔ عارف سمی کی جان ہاتھوں میں آ گئی، پر وہ کوئی بچی نہیں تھی خوفزدہ ہو کر بھاگ جائے، کیونکہ اسے امید تھی اس کا بھائی سب حیوانوں کو ختم کر چکا ہوگا جنہوں نے سمیہ عالم کو برباد کیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی، خود کو پرسکون کر کے آیت الکرسی کا ورد کرتی آگے بڑھی اور اسے پیچھے سے دیکھتا۔ عارف اس میں خوف ختم دیکھ کر اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وہ انجان نہیں تھا، جانتا تھا جن کے دلوں میں روشن رب ہو، انہیں دنیا کے حیوان کیا موت بھی ہراساں نہیں کر سکتی، اور سمیہ عالم کے لیے تو رب پاک نے کئی مضبوط سہارے دیے تھے۔ ایک عالم کی حفاظت میں تھی تو دوسری عارف۔ ویسے بڑی دھوکے باز نکلی، مجھے تو کہا تھا یہاں نہیں آؤں گی۔ اسے لیڈی شاپنگ کرتے دیکھ وہ مسکراہٹ دباتا پیچھے آیا اور سرگوشی میں بولا، تم؟ سمی اس کی آواز پر اچھلی۔ ایک دم سے اس کا چہرہ انار جیسا ہو گیا۔ جی ماں بدولت، چھپ کر کیوں شاپنگ کرتی ہے ہم سے؟ جی کیا پردہ ہے جانم؟ وہ شرارت سے بولا۔ سمی کچھ نہ سوچتے ایک دم پاؤں پٹک کر اسے بیگ تھماتی وہاں سے نکلی۔ سیلز گرل عارف اور سمی کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ وہ سامان تھام کر پے کرتا وہاں سے نکلا۔ یار شاپنگ کی ہے یا؟ وہ بیگز کو گاڑی کی بیک سیٹ پر رکھتا بولا۔ یا؟ سمی نے کڑے تیوروں سے بولا۔ یا ہمارے مستقبل کے بچوں کی خریداری ساتھ کر لی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ سمی نے جس اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اتنی ہی تیزی سے اس کی بات سن کر بوکھلائی۔ کتنے بدتمیز ہو، فضول باتوں کا ایوارڈ ملنا چاہیے تمہیں۔ وہ جھنجھلا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ بتائے نہ پہلے بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اس نے اصرار کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ دیکھو آری، تنگ مت کرو ورنہ کچھ کر دوں گی تمہارا۔ وہ غصے سے نیچی آواز میں غرائی۔ کر ہی دیں، کچھ مجھ سے رہا نہیں جاتا اب، کہکا لگاتے اس نے بے باکی سے کہا۔ سمی کا دل کیا یہیں سے کود کر بھاگ جائے۔ کتنا عجیب بدتمیز لڑکا ہے، کہاں سے لاتا ہے ایسی باتیں؟ دماغ میں فضولیت کا اسٹاک ہے جیسے۔ چلیں کچھ پلاننگ کرتے ہیں، آپ بتائیں اگر بیٹا ہوگا تو کیا نام رکھے گی؟ اور میں بتاؤں گا بیٹی ہوئی تو کیا نام رکھوں گا؟ وہ پھر باز نہ آیا، مسلسل اسے سچ کر رہا تھا۔ سمی نے ضبط سے مٹھیاں بیچ دی اور غصے سے گہرے سانس بھرنے لگی۔ ارے آپ تو غصہ ہوگی،
ویسے ایمانی بات بتاؤں، غصے میں جیسے گلابی گلاب لگتی ہیں، جیسے گلاب پر شبنم کے قطرے ویسے آپ کے لب ہیں، جھیل سی آنکھیں آبشار جیسے آپ کے بال، دل کرتا ہے ان سے الجھ جاؤں ایسے کہ آپ چاہیں بھی تو سلجھا نہ سکیں۔ وہ مدھم سرگوشی میں بول رہا تھا، سمی سرخ چہرے سے ضبط کی حدود کو چھوتی بیٹھی تھی۔ ایک دلی خواہش بتاؤں آپ کو؟ وہ اس کی سمت جھکا، سمی پیچھے ہونے لگی تھی کہ خود بول پڑا، یہ جو شبنم کے قطرے ہیں انہیں پینے کو دل چاہتا ہے، بے باکی کی حد تھی۔ سمی آنکھیں میچ گئیں۔ عارف نے اس کی حالت پر متبسم ہوتے ونڈوز بند کر دیے۔ ڈنر کریں گی؟ اس کے ہاتھ کو تھامتے وہ بولا۔ مجھے گھر جانا ہے، سمی اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی۔ آپ تو ناراض ہو گئیں، عموماً لڑکیاں تعریف پر پگھل جاتی ہیں۔ وہ کافی سنجیدگی سے گویا ہوا، میں لڑکی نہیں ہوں، یہ بات دماغ میں رکھ لو۔ وہ چبا کر بولی، اوہ انٹرسٹنگ، مجھے بھی لڑکیاں خاص پسند نہیں۔ ہماری چوائس کافی ملتی ہے ویسے، وہ خوش دلی سے بولا۔ اس کا دل کیا 4-5 تہذیب والی گالیوں سے نواز دے، پر اس کا مقام فی الحال دیکھتی خاموش ہو گئی۔ اچھا آپ سیریس بتائیں، ڈنر کریں گی؟ اس کے سوال پر سمی نے کوئی جواب نہ دیا تو مجبوراً اسے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکنی پڑی۔ آ جائیں روٹھی الزوجہ محترمہ، اس کی طرف کا ڈور کھول کر ہاتھ بڑھایا، جس پر سمی نے کوئی حس و حرکت نہیں کی۔ اگر ایسے ہی کریں گی تو ماحول کافی رومانٹک ہو جائے گا جب میں آپ کو گود میں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور پھر جو لمبی لمبی سانس دور بیٹھ کر لی تھی وہ قریب لینے پر مجبور کر دوں گا۔ پھر جانتی ہیں سانسیں کھینچنے کا عمل مجھے ماہر طریقے سے آتا ہے، جیک آف آل ٹریڈس۔ ہر فن مولا، جس قدر بہت آرام سے اس نے فضول گوئی کی، اس سے کوئی بعید نہ تھی عمل کرنے سے پرہیز کرے۔ مجبوراً اسے ضد چھوڑ کر باہر آنا پڑا، وہ بھی زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر۔ پچھلی بار کی طرح اس بار ریسٹورنٹ دوسرا تھا، وہ اس کی سنگت میں چلتی ایک ٹیبل پر بیٹھی۔ کتنے ہی لوگوں کی نظریں اٹھی تھی، سمی خواہ ہی شرمندہ ہو رہی تھی، حالانکہ ان کی نظروں میں ستائش بھی تھی۔ اب لازمی نہیں ہر کوئی ہمارے ساتھ متفق ہو، ہر کوئی کہے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ جلن، حسد اور تنقید انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ کوئی یہ کسی ایک جذبے کتنا بھی دعویٰ کرے پر جی نہیں سکتا، نہ ہی ایک ہی تعریف برداشت کر سکتا ہے۔ اگر تنقید نہ ہو تو بھی انسان وسوسوں میں ہوتا ہے، اگر تنقید ہو بھی تو اگر سارے جذبات ایک ساتھ ملے تو بھی انسان قطعی خوش نہیں ہوگا۔ انسان ایک پہیلی ہے جسے سلجھانا خود انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ چاہتا کیا ہے، بس وہی چاہتا ہے جیسا میں چاہوں ویسا ہی ہو، جب میں چاہوں مجھے یہ سننے کو ملے، جب یہ چاہوں تو یہ، پر ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسی وجہ سے انسان اپنی ہستی بستی زندگی ناخوشگواری میں گنوا دیتے ہیں۔ عارف کی چھیڑ چھاڑ سمی کے ساتھ جاری تھی، کبھی وہ خود مسکراہٹ چھپانے کے لیے جائے پناہ ڈھونڈتی تو کبھی شرم و حیا سے گلنار ہو جاتی۔ ایک نظر ٹھہر کر جب اسے دیکھتی تو معتبر ہو جاتی کہ رب کریم نے اس کے مقدر میں اس قدر مخلص زندگی سے گنگناتا شخص لکھ دیا ہے۔ اسے لگ رہا تھا اسے شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے، اور اسی وجہ سے اس نے ڈنر کے بعد گھر کے سمت اشارہ دیا۔ حالانکہ عارف کا بھی موڈ لانگ ڈرائیو کا تھا اور سمی نے نماز کی طرف توجہ دلائی تو سوری کرتا رہ گیا۔ ویسے ایک بات ہے، آپ میرے لیے بڑی فائدے والی بیوی ثابت ہوئی ہیں۔ میرے بچے مجھے دعائیں دیں گے، ایسی ماں دی ہے انہیں۔ اس کی نماز کی طرف توجہ دلانے پر وہ اندر سے سرشار ہو گیا تھا، اور پھر اس کی رگے ظرافت پڑھ کی وہ پٹری سے اتر گیا۔ سمی پوچھنا چاہتی تھی کہاں ہیں تمہارے بچے، پر وہ زیرک انسان اس کا سوال جان کر جن نظروں سے دیکھنے لگا وہ خود نظریں نہیں اٹھا پائی، البتہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ ویسے آپ میری اتنی تعریف کر کے شرمندہ کر دیتی ہیں سمی جی۔ گاڑی کی فضا میں اس کا جاندار قہقہ گونجا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کس طرح کروں، کوئی موقع نہیں دیتی؟ گاڑی روکتے اس نے سمی سے کہا، اور فوراً سے عمل کرنے کے لیے اس کا ہاتھ بھی پکڑنا چاہا ہی تھا کہ اس کے انداز سمجھتی سمی بل کھا کر پیچھے ہوئی اور دھڑام سے دروازہ کھولتی گاڑی سے نکل کر اندر کی طرف بھاگی۔ اسے کیا ہوا؟ کان کھجاتے وہ ہنستا اس کی پشت ہی دیکھتا رہ گیا۔ آخر کار آج وہ دن آن پہنچا تھا جس کا انتظار عالم ولاس الوی کا اور اس کی ہر دل عزیز ہستی کرتی تھی۔ وہ شام آن پہنچی تھی جس کے انتظار میں ہر دھڑکن و روح دعائیں مانگتی تھی۔ سب کی دلیں اس وقت کا بے صبری سے انتظار کرتی تھیں، اور وقت آن پہنچا تھا جب وہ شہزادہ اپنی شہزادی کی آنکھوں سے سفید پٹی ہٹا کر اس کی آنکھوں کو نور کی روشنی میں نہلائے۔ وہ وقت آن پہنچا تھا جس کا حور العین کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کے لیے اس نے اتنی اذیتیں برداشت کی تھیں، جس کے لیے وہ اندھیروں کی بیوٹی ہو کر گھومی تھی۔ وہ لمحہ، وہ گھڑی اب اس کی دھڑکن کے بے حد قریب تھی۔ وہ پلک جھپکتے ہاتھ بڑھا کر ان جگنوں کو چھو سکتی تھی۔ آج وقت آیا تھا جب وہ جھکی بند پلکیں اٹھا کر اپنے مسیحا کو دیکھتی، اپنے بیٹے، اپنے عزیز شوہر کو دیکھتی، اپنے کے چہرے دیکھتی، رب کی بنائی خوبصورتی سے آشکار ہوتی، اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھتی، سب سے بڑھ کر اپنے عالم کو دیکھتی، اور وہی وہ چاہتی تھی۔ وہ بس اسے دیکھے، اسے اپنی نظروں میں اتارے، اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ملائے، اور اس کے لیے وہ بے چین و بے قرار تھی۔ آج تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لایا جائے گا، اس لیے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ بیوٹیشنس جب روم سے نکلی تو وہ اپنے بھاری قدموں سے اندر داخل ہوتا اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولا۔ وہ اس وقت ہوٹل کے ایک ماسٹر بیڈ روم میں موجود تھے جہاں آ کر لڑکیوں نے اسے سجایا تھا۔ سفید پاؤں کو چھوتے گاؤن، ہاتھوں پر سفید گلوز اور چہرے پر نقاب تھا کہ صرف سائڈ سے ہٹا کر اس کی آنکھوں کی پٹی ہٹاتے واپس نقاب لگا دیا جاتا۔
وہ بالکل پرفیکٹ تھی جیسا سعید چاہتا تھا۔ سعید عالم کو اس نے بغیر دقت کے کہا، وقت لیے کہا۔ خوف سے اس کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی، عجیب سی صورتحال تھی اس کی، گھبراہٹ بوکھلاہٹ ایسی تھی، حالت ایسی تھی کہ نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس دن کا اسے اپنی پیدائش سے لے کر آج تک انتظار تھا۔ ان کے ماں باپ کی، بہن کی خواہش تھی۔ وہ ہمیشہ سے سوچتی تھی جب یہ وقت آئے گا تو اس کے پاس سمیہ، مسکان، نور، داد، عارف، برہان سب ہوں گے، وہ بالکل بھی اکیلی نہیں ہوگی ایسے وقت میں۔ وہ آج اپنے دل کے بادشاہ کو دیکھنے والی تھی اور وہ کافی حوصلہ، ہمت، پشت پناہی چاہتی تھی، پر یہاں تو رب اور اس کے شریک حیات کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا جس کا اس نے بچپن سے اب تک کا سوچا تھا۔ پہلے ماں باپ کو دیکھنے کا شوق، پھر دنیا کو دیکھنے کا شوق، اور اب اپنے شوہر کو دیکھنے کا جنون۔ اور آج جب یہ دن آیا ہے تو اس کی حالت ہی عجیب ہو رہی تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ نہیں عالم، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، بس چھپا دو آپ مجھے۔ اور دل بے ترتیب بکھری حالت سے انتظار میں تھا کہ وہ اس ہستی کو دیکھے جس نے نہ صرف عین کو سنبھالا بلکہ اس کو توڑنے بکھیرنے والے حیوانوں کو نیست و نابود کیا، اسے ہر بار اللہ سے مانگ کر نئی زندگی دی، اسے اپنے رب کی نعمتوں رحمتوں سے آشنا کروایا۔ اور میں کچھ اور چاہتا ہوں عین، کچھ توفیق کے بعد اپنے گرم و مضبوط ہاتھوں کے لمس میں اس کے ہاتھ لے کر سہلاتے بولا۔ کیا وہ حیرت سے بولی، کیا وہ اس قدر جنونی انسان نہیں چاہتا کہ اس کی عین دنیا دیکھنے سے پہلے ہی اسے دیکھے؟ میں چاہتا ہوں پہلے تم اسے دیکھو جس کا تم پر حق ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہو کر ماں کو دیکھتا ہے ویسے ہی آج تمہیں اس ہستی کو دکھانا چاہتا ہوں جو ہمیشہ تمہاری آنکھوں میں نور بن کر روشن ہے، تمہارے ذہن میں تاحیات روشن رہے۔ جب جب تم اپنی پہلی نظر کو یاد کرو تو تمہارے دماغ کے لہروں پر وہ عکس روشن ہو کر لہرائے جسے تم نے پہلی نظر دیکھا تھا، اور وہ گمبھیر بھاری لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ اور عین سوچ رہی تھی اس کی زندگی میں عالم فتنے کے علاوہ ایسی کون سی ہستی ہے جسے وہ اس قدر چاہتا ہے، بلکہ ایک جنونی شخص خود کو دکھانے کے بجائے اسے دکھانا چاہتا ہے۔ الجھتے ذہن کے ساتھ اس نے ہاں کر دی اور عالم نے اسے ساتھ لگا لیا۔ کچھ دیر میں ہی ایک درکا نامی ملازمہ ساتھ ہوئی جس نے ان کے سوئے ہوئے بیٹے کو سنبھالا، اور عالم اپنے ساتھ عین کو لے کر روم سے باہر نکلا۔ کئی نظریں ان کی طرف اٹھیں، کئی لوگ دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگے، رک رک کر گردن موڑ کر لوگوں کی توجہ ان پر ساخت ہوئی۔ عشاء کا وقت نزدیک تھا، جہاں سے وہ گزر رہے تھے روشنیوں سے نہائی ہوئی جگہیں تھیں، ایک ہی قدم کے ساتھ حور العین کی دھڑکنیں زیر و زبر تھیں، ہاتھ پاؤں بالکل سن ہو رہے تھے، اور وہ سعید عالم کے مضبوط حصار میں تھی۔ کئی لوگوں کا دل چاہا اس منظر کو اپنے موبائل کیمرہ میں قید کر لیں، پر ساتھ چلتے گارڈ ایسی کوئی حرکت کرنے کی جرأت نہیں دے رہے تھے۔ عالم، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی سن ہوتی سماعتیں آس پاس کی آوازوں کو سمجھنے سے قاصر تھیں۔ کچھ منٹ دیکھنا نہیں چاہو گی کیا؟ اس کی متبسم سی آواز حور العین کی حالت عجیب کر گئی۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا، وہ گھبراہٹ کے زیر اثر منمنائی۔ بس تھوڑی دیر۔ سر پر بوسہ دیتے اس نے اپنے ہونے کا احساس دیا۔ کچھ دیر پہلے تیار کرتی ہوئی لڑکیوں کی یہی رٹ تھی کہ میم یو آر ویری لکی۔ حور العین کو تو سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے اس نے عالم سے پوچھنے کا سوچا۔ سر پر ایسا خوف سوار تھا جیسے پہلی بار اسے نکاح کرتے وقت ہوا تھا جب وہ جبراً اس سے نکاح کر رہا تھا اور اس کی حالت مرنے جیسی ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ مر ہی جائے گی، پر نہیں، ہوش میں آتے اس نے خود کو اس دیو کی قید میں پایا، اور پھر وقت چلتے اسے احساس ہوا وہ دیو تو نہیں، وہ تو اس کا شہزادہ ہے جس کا اس نے اتنا انتظار کیا، جس کے لیے اس کے ماں باپ کی دعائیں تھیں، جسے حور العین کو عشق ہے، اور اب بھی وہ اپنے عشق کو دیکھنا چاہتی تھی، جس نے اسے اپنے پہلے سے ان روشنیوں سے آشناس کروایا، پر وہ یہ نہیں چاہتا تھا، وہ کچھ اور چاہتا تھا۔ حور العین نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ اتنے دن خاموش تھی، یہ سوچتے کہ شاید وہ صحیح وقت کا انتظار کر کے اسے دکھانا چاہتا ہے، یا پاکستان چل کر اس کی بہن کے سامنے اس کی آنکھوں کی پٹی اتارنا چاہتا ہے، پر ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ یہاں تو سب کچھ الٹ ہو رہا تھا، یہاں وہ ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں، پر اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ سب سے پہلے خود ہی اس کی آنکھوں میں نور دیکھے گا۔ پر نہیں، اس بار اس کا عالم بدل گیا تھا، یہاں وہ اسے خود کو دکھانے کے بجائے نہ جانے کیا دکھانے لے جا رہا تھا۔ ایسی کون سی ہستی تھی جس کا عکس وہ تاحیات اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا؟ یہ وہی عالم تھا جو اپنی عین کے منہ سے کسی کا نام برداشت نہیں کرتا تھا، اور آج اتنے بڑے دن میں وہ اسے خود کو نہیں دکھا رہا، حالانکہ اسے ایسا جنونی ہو جانا چاہیے تھا کہ کہیں دور جا کر اسے خود کو دکھاتا، جہاں نہ دنیا کے لوگ ہوں، نہ ہی عین کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے کوئی جان بے جان چیز۔ سب بدلا بدلا سا تھا، اتنا کہ جنہیں سمجھنے کے لیے عین کا دماغ نہ کافی تھا۔ یا اللہ، آپ ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے میرے عالم کے دل میں تو صرف اتنا جانتی ہوں، وہ جو کچھ ہوگا میرے حق میں بہتر ہوگا، پر اللہ آپ میرے دل کو بھی جانتے ہیں، میں صرف اپنے عالم کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور وہ جو کچھ مجھے دکھانا چاہتے ہیں، جس طرح میرے عالم کو دیکھ کر میرے روح و دل میں سکون اترے گا، ویسے ہی یا اللہ اس ہستی کو دکھا کر میرے اندر روح و دل میں سکون اتار دیجیے گا۔ وہ ساتھ چلتی اللہ سے دل میں مخاطب تھی۔ عین دفتن اسے سنبھال کر جہاں قدم رکھوائے گئے،
اس جگہ قدم رکھ کر پاؤں کو جس ٹھنڈک سکون نے چھوا، اس کا وجود عالم کی پرسکون سرگوشی پر بے تاب ہو گیا۔ عالم و فضا میں پھیلی عطر کی خوشبو سے چونک گئی، بے ساختہ ہی اس کے مضبوط ہاتھوں کو تھاما۔ ہم پہنچ گئے۔ عالم کی سرگوشی ایک بار پھر سے گونجی، جس کے ساتھ ہی عین کا رواں رواں دھڑکن بن گیا اور دل جیسے سمندر میں ڈوب کر ابھرا ہو۔ ہاں، ہم پہنچ گئے، وہ ہکلا کر بولی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کی لرزش، سریر پر مضبوط پکڑ اس کے کم حوصلے کی واضح طور پر نشانی تھی۔ ایمان رکھو، جو تمہیں دکھانے والا ہوں اس کو دیکھ کر تم خود پر ناز کرو گی۔ اس کے ہاتھ تھپ تھپا کر حوصلہ دیتے مزید آگے چند قدم بڑھے۔ عین کے پاؤں میں محسوس ہوتی ٹھنڈک فرش کی وجود میں سرور بن کر دوڑ رہی تھی۔ سانسوں میں بستے عطر و مشک کی سانسیں مہکا گئے۔ ہم جنت میں ہیں، بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا۔ عالم نے مسکرا کر اس کے نقاب میں قید چہرے کو دیکھا۔ ہاں، وہ سر ہلا گیا۔ آپ مجھے جنت میں لائے ہیں؟ وہ حیران شاکی ہوئی۔ نہیں، اس نے تمہیں بلایا ہے، میں تو بس تمہیں سہارا دے کر لایا ہوں، وہ پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور فضا میں گہرا سانس بھرا۔ کس نے مجھے جنت میں بلایا ہے؟ وہ حیران ساکت سی رہ گئی۔ اس کے جواب پر کیا اس کے ماں باپ نے؟ جسے تم ابھی دیکھنے والی ہو، اس نے جواباً جس سکون سے کہا۔ عین کو کچھ سمجھ نہیں آیا، پر وہ بے چین ہو گئی اسے دیکھنے کے لیے۔ اس کے ماں باپ تو زندہ نہیں۔ وہ بے چین ہو گئی اسے دیکھنے کے لیے، جس سے وہ خوفزدہ ہو رہی تھی، اور اب اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ رواں رواں دعا گو ہوا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اسے جس نے اسے بلایا ہے، اور اس کا عالم بھی اس کی پکار پر سر خم کر گیا ہے۔ حالانکہ وہ اپنی عین کے معاملے میں دماغ کی بھی نہیں سنتا، سوائے دل کے۔ عالم مجھے دیکھنا ہے، وہ کامتے لبوں سے بمشکل لفظ ادا کر پائی۔ وہ کون ہے جسے دیکھنے کے لیے اسے پہلے وضو کرنا پڑا تھا؟ وہ کون ہے جس کا سوچ سے اس کا دل بے ترتیب ہوا تھا؟ وہ کون تھا جس کے سامنے اس کا سعید عالم گھٹنے ٹیک کر سر جھکاتا تھا؟ آس پاس کے لوگوں کی وہی نظریں، وہی توجہ تھی، پر سعید عالم کی نظریں سامنے تھیں، اور اپنی شریک حیات کے لبوں سے نکلے الفاظ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ عالم، میرے بیٹے کو بھی دکھاؤ اسے، وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی۔ ضرور۔ سعید نے ملازمہ کے بازوؤں میں اپنے بیٹے کو دیکھا، جو پہلے ہی سامنے دیکھ رہا تھا، اور اس کی بری آنکھوں میں سامنے والے کا عکس پوری طرح سے چھایا ہوا تھا۔ میں کھولنے لگا ہوں تمہاری پٹی، وہ مسکرایا اور اس کے سامنے آیا۔ اپنی آنکھیں پہلے بند رکھنا تاکہ میں سائڈ پر ہو جاؤں، اور اپنی نظریں اٹھانا، بغیر کہیں دیکھے سیدھی طرف سامنے اٹھانا۔ دل میں سے یہی سوچو، آج تمہارا جنم ہوا ہے۔ میں تمہیں دنیا کی خوش نصیب لڑکی کا خطاب دینے والا ہوں، جس کی آنکھیں سنیاس میں کھلتے ہی جو دیکھنے جا رہی ہیں وہ دنیا و آخرت کی خوش نصیب ترین لڑکی ہے۔ وہ اسا ہدایات دیتا اس کے حجاب میں ہاتھ ڈال کر اس کی پٹی کی گرہیں کھولنے لگا، اور وہ جیسے جیسے کھولتا جا رہا تھا، عین کا دل اتنی ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے لگا اس کی دھڑکنیں رک جائیں گی اور وہ کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکے گی۔ سعید نے مسکراتے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا لی اور اس کے ہاتھ کو تھام کر بند آنکھوں والی حور العین کو لیے آگے بڑھا۔ وہ من بھر کے قدم اس ٹھنڈے سفید فرش پر رکھتی آگے بڑھتی گئی۔ وہ ایک جگہ منتخب کر کے اسے وہاں کھڑا کر چکا تھا، اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی تھی، اور حور کو روح سے بھاری بھر وزن ہٹتا محسوس ہوا۔ وہ اس کی پٹی پر لب رکھتا پیچھے ہوا۔ اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو۔ یہ سرگوشی اس کے شریک حیات ہم سفر کی تھی، اور آج کی رات عین کے لیے جیسے پیدائش رات تھی۔ جیسے ایک بچہ دنیا میں آ کر آنکھیں کھولتا ہے، ویسے ہی ہو رہا تھا۔ مما، لرزتے لبوں سے ایک تڑپ زدہ سسکی آزاد ہوئی۔ جیسے ہر بچے کی پکار ہوتی ہے، ویسے ہی اس کی ہوئی۔ اس نے ماں کا حق نہیں چھینا۔ اس کے ہاتھ اپنے شریک سفر کے مضبوط ہاتھ میں تھا۔ اس کے لبوں سے دوسری سسکی اس کے باپ کے لیے تھی، جنہیں وہ اس وقت شدید یاد کر رہی تھی، ان کی کمی محسوس کر رہی تھی، پر اسے امید تھی وہ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ خوش ہوں گے کہ اس کی بیٹی کو نہ صرف اس کا شہزادہ ملا، بلکہ اسے روشنیاں بھی مل گئیں۔ اس کی آنکھوں میں نور اتارا گیا ہے، جن میں لکھی ایک تحریر بے صبری سے سعید عالم کی منتظر تھی۔ اس کی پلکیں لرزیں، پلکوں پر جیسے دنیا بھر کا بوجھ آ گرا۔ اسے اٹھانا محال ہو گیا۔ حوصلہ اس کے لرزتے ہاتھ پر ذرا سا دباؤ دیتے حوصلہ دیا گیا۔ وہ خفیف جھٹکے سے سر ہلا گئی۔ میں دیکھ سکوں گی نا؟ اس نے تسلی چاہی۔ آنکھیں اشک رواں ہونے لگا، جنہیں وہ روک نہیں سکتی تھی۔ نقاب کے نیچے اس کے لب لرز رہے تھے، وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس کی کیفیت و احساسات ایسے تھے جیسے ایک بچہ پیدا ہوئے بچے کے، جسے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی صرف ماں کے علاوہ، ویسے ہی اسے اس پہر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم یقین کامل رکھو، وہ جواباً بولا۔ آپ پاس ہیں؟ وہ پھر سے گویا ہوا۔ ہم پاس ہیں۔ اس نے ملازمہ کے ہاتھوں میں اپنے بچے کو دیکھا، جس کی بھوری آنکھوں میں سامنے منظر کا عکس نمایاں تھا۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ یہ چھوٹا نہیں، بہت بڑا ہے، اپنا اچھا بھلا ابھی سے سمجھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے پوری ہمت و توانائی سے ان الفاظ کو ادا کیا، اور آہستہ سے لرزتی پلکیں بھیگی سیاہ پلکیں اٹھائیں، اسے دیکھتے شرطے بھی مسکرائے، جیسے سارا جہاں مسکرایا ہو۔ اس منظر کو دیکھتے ایک نہیں، ہزاروں لوگ مسکرائے۔ یہ وہ پاک جگہ تھی جہاں اس کی محبت کو پانے کے لیے لوگ بے چین و بے قرار تھے۔ اس کے دیدار و محبت کے لیے دامن پھیلائے ہوئے روتے سسکتے سزائیں لگاتے تھے۔
جھولیاں پھیلاتے تھے اس کی محبت و دیدار کے لیے، اور آج وہاں اسے بلایا گیا تھا اس کی محبت کو پانے، اس کے دیدار کے لیے، جس کے گھر کے پھیرے لگائے جاتے ہیں، اسے سچے دل سے چوما جاتا ہے۔ اس نے لوگوں کی آہیں سسکیاں سنی تھیں کہ ہمیں اپنی محبت دے دو، ہمیں اپنا محبوب بنا لو، ہماری جھولی بھر دو، اور وہ دیتا ہے اپنی محبت وسیع پیمانے پر کہ لوگوں کی جھولیاں تنگ پڑ جاتی ہیں، پر اس کی محبت نہیں۔ مما، میں کتنی بد نصیب ہوں، نہ کہ اللہ کی اس بنائی دنیا کو نہیں دیکھ سکتی جنہیں اللہ نے اتنے پیار سے بنایا ہے۔ ماں، میں کیا اللہ کو پسند نہیں ہوں؟ اس کے سوال آج اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ آنکھوں سے اشک اور تیزی سے رواں ہوا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، تم اس سیاہی سے کیوں خفا ہوتی ہو؟ تمہیں معلوم ہے جس سیاہی میں تم رہتی ہو وہ رنگ کتنا مقدس ہے، یہ کتنا اللہ کے قریب ہے، کتنا مما اس سے لرزتے لب کانپے، اتنا جتنا کہ تمہارا وجود میں اس وقت تمہارے قریب ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہ سیاہی صرف تمہاری آنکھوں پر نہیں، ایسا ہی سیاہ غلاف کعبہ شریف کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ دیکھنا، جب تمہاری آنکھوں سے یہ سیاہی اترے گی تب دنیا کی خوش نصیب لڑکی ہوگی۔ یہ ایک ماں کہہ رہی ہے تم سے۔ اس کے گرتے موتیوں میں روانی تیزی سے آ گئی جب اس کے نور نے حرم پاک کو چوما تھا۔ اور دیکھنا، ہاں واقعی اس نے سیاہ غلاف چڑھایا ہوا تھا، اس سیاہ غلاف میں بیت اللہ کو چوما جس نے دنیا سے چھپا کر اسے پہلے اپنے دیدار کے لیے بلایا تھا، اور اس کی آنکھوں دماغ میں سب سے پہلے اپنا عکس چھوڑا۔ اس کی بے چین روح و دل میں سکون کی لہریں اٹھنے لگیں، اعصاب پرسکون ہو گئے، دھڑکنیں رقص مدہوش تھیں۔ مما، میں واقعی سب سے خوش نصیب عورت ہوں۔ اس کے لب ہلے اور ہاتھوں میں حرکت ہوئی، وہ دعا میں اٹھے، اس کے لبوں سے دعائے مغفرت نکلی، اپنے ماں باپ کے لیے، دوسری بار اپنی مجازی خدا کے لیے دعائیں نکلی۔ وہ سر سے پاؤں تک سجدہ ریز تھی۔ فضا میں عشاء کی نماز اذان گونجی، اس سے پہلے ہی عورتوں کے لیے مخصوص صفوں میں اس کے شریک حیات نے کھڑا کر دیا۔ حرم پاک کی اذان، دنیا کی خوبصورت ترین اذان، اس کے کانوں میں گونجی، اس کے سامنے ایک چوڑا توانا وجود آگے بڑھا اور اس کی دھڑکنوں میں شور برپا کر گیا۔ وہ تھا اس کا شریک حیات۔ تکبیر ہوئی، اس کے بعد نماز شروع ہو گئی۔ دنیا کی عظیم و بلند ہستیاں سر سے پاؤں تک جھکی اس کے سامنے سجدہ ریز تھیں۔ نہ میں تھا، نہ تو، بس لب پر ایک نام جاری تھا جس کی صدا سے ہر دھڑکن گونج رہی تھی، اللہ۔ وہ اپنی خوش بختی پر ناز کرتی سب سر سجدوں میں جھکے دیکھ کر خود بھی سجدہ ریز ہو گئی۔ آنکھوں سے اشک خود بخود رواں تھے، لب اس کے ذکر میں مدہوش تھے، دل رقص الہی میں گم پور سجدہ ریز تھا۔ یہ ہوتی ہیں عشق الہی کی نشانیاں۔ نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی، وہ سجدے سے نہ اٹھی، کئی سر ابھی اس کے بارگاہ میں جھکے تھے، دل کی چاہت تھی وہ جھکے رہیں۔ اس کے جھکے سر پر ایک نظر ڈالتے سعید نے نماز کے بعد ملازمت سے اپنا بیٹا لیا اور دڑکا بھیگی آنکھوں سے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھتی نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ باوضو وہ ہوٹل سے ہی آئے تھے، اس لیے یہاں وضو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ اس کے سجدے میں خلل ڈالنا نہیں چاہتا تھا، پر شرطیں وہاں سے راستہ بنانے کے لیے سب کو اٹھا رہے تھے، مجبوراً اسے اپنی شریک حیات کو سہارا دینا پڑا۔ اس کی پکار پر حورلعین نے جھکا سر، بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ اسے اس مقام تک اپنے رب کی بارگاہ میں لانے والا کوئی اور نہیں، دنیا کا بیسٹ، اس کا شہزادہ سعید عالم تھا۔ عالم، اس کے لب کانپے، وہ ساکھتے نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے ایک بازو میں اس کا بیٹا، دوسرے ہاتھ میں اس کی کلائی پکڑے، وہ قدرے رش کم ہونے تک کچھ دور جا رہا تھا۔ کعبہ کا طواف شروع ہونے تک وہ اسے صحن میں لایا اور ایک سائیڈ متبسم سائے سے لے کر بیٹھ گیا۔ عالم، اس کے سرگوشی نما آواز میں لب پھر ہلے اور بھوری آنکھیں اس پکار پر اس کی طرف اٹھیں۔ تصادم ہوا، بھوری اوشن نیلی آنکھوں میں نہ صرف سعید عالم بلکہ حورلعین ساکھ سی تھی۔ سعید کو لگا صرف وہ نہیں، دنیا ساکھ تھے۔ اس کے سحر میں عین کو اپنی پوری زندگی حیات لگی، جانے کب ہاتھ اٹھا، کب دل ساکن ہوا، کب لب ہلے، دل نے پکارا اور اس کے لرزتے ہاتھ کی کانپتی انگلیاں فاصلہ مٹا کر اس کے نشان پر ٹکیں۔ بھوری آنکھیں ایک دم جھکیں اور میچلی گئیں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں عالم، خنجر کی مانند کچھ چبھا، ایک جملہ اس کی سماعتوں میں سور کی طرح پھونکا گیا جو آج اپنی آب و تاب سے گونجا تھا۔ عالم، میں نے آپ کو دیکھا ہے، ایک اور دوسرے لہجے آواز مٹھاس سکون میں لرزتا جملہ گونجا، پر ہاں وہ جانتا تھا ان روشن آنکھوں نے اسے دیکھا ہے اور بڑی جرات مندانہ سے اظہار محبت بھی کیا تھا۔ یہ آنکھیں اس کے سامنے تڑپی بھی تھیں، پر آج یہی آنکھیں اس کی عین کا سکون بنی تھیں۔ کیسا انکشاف تھا، کیسا اے رب تیرا انصاف تھا۔ اس تکلیف پر ان بھوری آنکھوں سے اشک رواں ہوا کہ اللہ تو نے بڑی اذیت میں ڈال دیا۔ وہ کیسے دیکھے گا اپنی عین کی آنکھوں میں یہ اوشن آنکھیں؟ وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کی عین نہیں، وہ دیکھے اسے۔ میں نے آپ کو پہلے دیکھا ہے عالم، تب جب میں آپ کو ان پوروں پر محسوس کرتی تھی۔
دوسرا جملہ گونجا اور وہ بھوری آنکھیں شدید حیرت کے جھٹکے سے اٹھی۔ کیا؟ اس کے عنابی لب ہلے۔ ہاں عالم، مجھے آپ کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، میں آپ کو پہلے ہی ان بند آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ آپ ہی تو ہیں وہ واحد ہستی جو میرے اندھیرے میں میرے ساتھ ہوتے تھے، جس سے میں ہم کلام ہوتی تھی۔ آپ ہی ہیں وہ جنہیں سوچ دیکھ کر میں اپنی خوش بختی پر ناز کرتی آئی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی اور عالم ساکن تھا، وہ عشق عالم میں پور گرفتار تھی، تو پھر وہ کیوں شکوہ کرتا اپنے رب سے ان آنکھوں کا جنہوں نے اس کی عین کو مکمل بنایا تھا۔ حالانکہ اس کی خوش بختی، وہ آنکھیں اس کی عین کے وجود میں سجاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھی، وہ اس سے پہلے روبرو تھی۔ ایک گہری مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ آج سارے زخم وہ رب مٹا رہا تھا، اپنے در بلا کر ہر اذیت سے چھٹکارا دے رہا تھا۔ وہ کبھی کعبہ کو دیکھتی تو کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی۔ وہ رو رہی تھی، یہ چوم رہی تھی۔ یہ آپ کے جیسا ہے، بالکل آپ کی طرح دکھتا، سوچتا۔ اس کی سرگوشی نما آواز سعید کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ اس آگ نما سعید کو آج اس پاک ذات نے مکمل کر دیا تھا۔ اس کے دکھ چھین لیے تھے، بلکہ اس کی جھولی سکھوں سے بھر دی تھی۔ ہاں وہ گنہگار تھا، پر اپنے رب کے دربار میں آ کر وہ کئی سال پیچھے چلا گیا تھا، اتنے سال پیچھے جہاں دل میں عشق بیت اللہ، سینے میں حفظ قرآن رکھنے والا سعید ایک ماں ایک بہن کا لاڈلا شہزادہ تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی، وہ دیکھ سکتی تھی، اس نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے دماغ پر سب سے پہلا عکس بیت اللہ شریف کا تھا، سیاہ غلاف میں لپٹا وہ بیت اللہ شریف، جہاں ہر اس کی خلقی ذات سجدہ ریز ہونے کی خواہش مند تھی۔ وہ اللہ کے گھر میں اپنے ہم سفر ممتا کے احساس کے ساتھ بیٹھی تھی، ان تینوں کی نظریں سامنے بیت اللہ شریف پر تھیں۔ عین کے کانوں میں اپنے سرتاج کی میٹھی سکون بھری گمبھیر آواز میں تلاوت قرآن گونجی۔ ایک آسودہ مسکراہٹ دونوں کے لبوں پر تھی۔ وہ فاتح عالم تھا تو وہ عشق عالم تھی، اور وہ دونوں برابر سجدہ ریز تھے اس ذات کے سامنے جس نے انہیں ملایا، بلکہ انہیں اپنے گھر بلایا۔ وہ اسے دیکھنے لگی جو اس وقت نہ دنیا کا بیسٹ تھا نہ اس کا عالم، بلکہ وہ ایک معصوم بچہ تھا جو اپنے مالک کے سامنے ذکر اللہ میں مشغول و غافل جہاں تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں جن میں اس نے دیکھا تھا، جو اس کی روح میں بستی تھیں، اس وقت ان میں اشک رواں تھے۔ وہ سیاہی میں لپٹی ایک حور تھی، اور آج نور کی روشنی میں عین عالم بن گئی تھی۔ اس کی ماں کا کہنا سچ ثابت ہوا تھا، وہ واقعی خوش بخت عورت تھی جس نے سامنے کعبہ، گود میں ممتا کا احساس، پہلو میں سرتاج تھا۔ اب سے وہ پہلے وہ ادھوری تھی، آج وہ یہاں آ کر مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے دیکھنے کا پہلا تجربہ تھا، اور وہ اپنے پہلے تجربے میں اس خوش بخت عورت نے کعبہ کی زیارت کی سعادت حاصل کی تھی، کیونکہ وہ صابر و شاکر عورت تھی۔ وہ کس قدر بلند بخت عورت تھی جسے رب پاک نے اپنے دربار بلایا تھا اور دنیا کو دیکھنے سے پہلے اپنی زیارت نصیب فرمائی تھی۔ کعبہ کی رونق، کعبہ کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھوں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی، مقبول ہوں گی، مزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پاس سے کوئی گنگنا رہا تھا، وہ مسکراتی اپنے گود میں بیٹے کے نقوش انگلیوں سے چھونے لگی۔ مان وقت آیا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ اٹھی اور آگے بڑھی کعبہ شریف کے طواف کے لیے۔ اے دو جہاں کے بادشاہ، میں تیرے دربار آنے کا لائق نہیں تھا، پر جب تیری بندی کو لایا تو دیکھ تیرا گھر میں گنہگار سجدہ ریز ہوئے بغیر نہ رہ پایا۔ یہ الفاظ تھے جو سعید عالم کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔